بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم یا ایھا الذین آمنوا کتب فرض علیکم القصاص المماثلۃ فی القتل واسما وفعلا الحر بالحر، اے ایمان والو تم پر قصاص یعنی برابری قتل میں مقتول میں فرض کی گئی، برابری وصفاً و فعلاً، وصف اور فعل میں برابری تم پر مقتول میں فرض کی گئی۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ولا یقتل بالعبد، اور عبد کے بدلے نہ قتل کیا جائے۔ وبینت السنۃ، سنت واضح ہو چکی کہ ان ذکر یقتل بہا، کہ مذکر کو، لڑکے کو، لڑکوں کو عورتوں کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، کیا جائے۔ تعتبر المماثلۃ فی الدین، وانہ تعتبر المماثلۃ فی الدین، اور یہ مماثلت مقتول میں برابری کا اعتبار کیا جاتا ہے، فی الدین، دین میں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ پس فلا یقتل مسلم، پس مسلم کو ولو عبدن، اگرچہ غلام ہو، بکافرین، کافر حربی کے مقابلے قتل نہیں کیا جائے گا، ولو حرن، اگرچہ آزاد ہو۔ فمن عفی لہ، پھر جس کے لیے معافی ہو جائے، من القاتلین، قاتلین میں سے، قتل کرنے والوں میں سے جس کے لیے بھی معافی ہو جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، من دمی اخیہ، اس کے بھائی مقتول کے خون سے، بھائی شیئن، کچھ معافی ہو جائے، بِأَن تُرِکَ الْقِصَاصُ مِنْہُ، کہ قصاص اس سے ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا ہو۔ وَتَنْکِیرُ شَیْءٍ، شے کو نکرہ لانا یہاں، یعنی فمن عفی لہ من اخیہ شیئن، یہاں شے، کچھ شے معاف کر دی جائے، قاتل بھائی، مقتول بھائی کے خون سے قاتل میں سے کسی قاتل کو کچھ شے معاف کر دی جائے، بہین طور کے قصاص چھوڑ دیا جائے اس سے۔ تو کہتے ہیں یہاں تنکیر شیئن، یہاں شے کو نکرہ لانا، یفید سقوط القصاصی، یہ فائدہ دیتا ہے قصاص کے گرانے کا، قصاص کے بالعفو عن بعدہ، یعنی یہ فائدہ دیتا ہے کہ قصاص گر جاتا ہے بعد کے معاف کرنے سے۔ کیسے؟ بعد وارثوں میں سے معاف کر دیں تو قصاص معاف ہو جاتا ہے، اور من بعد الورثہ، بعد وارثوں سے، بعد وفی ذکر اخیہ، اور یہاں اپنے بھائی کا ذکر کرنا قرآن پاک میں، من دم اخی، بھائی کے خون سے، تو تعطف داعٍ الی العفو، یہ بھائی کہنا یہ مہربانی اور شفقت ہے جو معافی کی طرف لٹاتی ہے، کہ بھائی سے جرم ہو جاتا ہے تو بھائی کا کام ہوتا ہے کہ اسے معاف کر دے۔ وَإِذَانٌ، اور خبر دینا اس بات کی کہ ان القتل لا يقطع اخوۃ الایمان، کہ قتل جو ہے ایمان کی بھائی چارے کو ختم نہیں کرتا، ایمان کے بھائی چارے کو، جبکہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قتل کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا، جو کافر بھائی نہیں ہوتا، کافر، ہاں جو قتل کرے نہ حق وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کبیرہ۔ تو قرآن پاک میں بھائی کا جو ذکر ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایمان اس کا قائم رہتا ہے، تو یہ خبر دیتا ہے اس بات کی کہ قتل اخوت ایمان کو ختم نہیں کرتا۔ ومن مبتدا، کہتے ہیں یہاں من مبتدا ہے، شرطیتن، من مبتدا شرطیہ ہے، او موصولۃ، یا موصولہ ہے۔ والخبر، اور خبر فاتباع، کیا ہے؟ فاتباع بالمعروف، تو پھر خبر تو اس کی کیا ہونی چاہیے؟ جملہ ہونی چاہیے۔ تو شاعر کہتے ہیں ای فعل العافی، کیا؟ عافی کا کرنا، اتباع القاتل، قاتل کا پیچھا، تو عافی کا قاتل کا پیچھا کرنا ہے، تو یہ جملہ ہو جائے گا پورا، یہ جو اس کی جزا یا صلہ بن جائے گا، یا اس کی خبر بنے گا، اس کی
تو یہ من مبتدا شرطیہ یا موصولہ بھی ہو تو جو صلہ ہوتا ہے وہ جزا کی حکم ہی ہوتا ہے. کس کے؟ تو وہ تو جملہ ہوتا ہے. یہاں پر اتباع ای فعل العافی اتباع القاتل، یہ عبارت لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ فعل العافی یہ محذوف ہے اور اس کو ذکر کیا کہ یہ اس کا جواب بن جائے گا اور یہ جملہ ہے پورا عافی کا قاتل کی پیچھا کرنا بالمعروف اچھے طریقے سے. کس سے؟ کیا مطلب؟ بِأَن يُطَالِبَهُ بِالدِّيَةِ بِإِن طور کہ وہ اس سے دیت کا مطالبہ کرے، اس سے بلا عنف بغیر سختی کے، بغیر یعنی کہ نرمی سے اسے دیت کا مطالبہ کرے. اور وترتیب الاتباع العفو، یہاں اتباع کو پر ترتیب دینا ہے. اتباع کو کس پر؟ عفو پر. معاف کر دیا تو بھی فرمایا کہ پھر اتباع کرنا ہے اچھے طریقے سے معاف کرنے والے کی، کس کی؟ قاتل کی دیت کے لیے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہاں اتباع کو عفو پر ترتیب دیا. کس پر؟ معافی پر. اس کے بعد اتباع. یہ فائدہ دیتا ہے کہ واجب ان دونوں میں سے ایک ہے. کیا؟ یفید ان الواجب احدہما، واجب ان دونوں میں سے ایک ہے، قصاص یا دیت. قصاص، ٹھیک ہے. وہ احد قولی الشافعی، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے. دو کہ قصاص واجب ہے یا دیت، جو کہ معافی کے ساتھ ہی ذکر ہوا. اس کے بعد والثانی الواجب، اور ثانی امام شافعی کا قول ہے کیا قصاص و دیت بدل عنہ، کہ قصاص اور قصاص واجب ہے اور دیت اس کا بدل ہے. یہ امام شافعی کا دوسرا قول ہے، قصاص واجب ہے اور دیت قصاص کا بدل ہے. فلو عفا، اگر وہ معاف کر دے، ولم یسمیہا، اور اس کا نام نہ لے، یعنی قصاص معاف کرے اور دیت کا نام نہ لے، تو فلا شیء، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ کوئی شے نہیں ہے. ورجیہ، اور اسی کو ترجیح دی گئی، اور اسی کو وعلی القاتل، اور آگے میں وعلی، اور قاتل پر اداء الیہ باحسان، اداء للدیہ، شارح کہتے ہیں یہاں للدیہ محذوف ہے، یعنی دیت کے ادا کرنا، دیت کا ادا کرنا قاتل پر، الیہ الی العافی، معافی عافی کی طرف، معاف کرنے والے کی طرف دیت کا ادا کرنا. وہ کون ہے معاف کرنے والا؟ وہو الوارث، وہ وارث ہے، یعنی دیت کا وارث کو ادا کرنے کی طرف قاتل پر باحسان، احسان کے ساتھ ہے. کس کے؟ نیکی کرنے کے ساتھ، بلا مطل ولا بخس، ٹال مٹول کرنے کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی نقصان دینے کے ساتھ، نہیں بلکہ نیکی کرنے کے ساتھ. اس نے معاف کیا ہے اور اب اس کو یہ بغیر ٹال مٹول کے اور نقصان دینے کے وہ دیت ادا کرے. یعنی 100 اونٹ ہے یا 1000 درہم ہے، اس طرح اسے یہ دیت دینے پڑے گی. ذالکا، شارح کہتے ہیں اس کا مشار الیہ الحکم المذکور من جواز القصاص والعفو عنہ علی الدیۃ تخفیف من رب ورحمہ، یعنی یہ حکم جو ذکر کیا گیا قصاص کے جواز سے اور اس سے معاف کرنے کے جواز سے، کس پر؟ دیت پر. کس پر؟ دیت پر. تو اسے معاف کر دینا تو دیت پر. تخفیف، یہ تخفیف ہے، یعنی قصاص معاف کرنا اور پھر دیت، تو یہ کیا ہو گئی؟ تخفیف. یہ نرمی کرنا ہے تمہارے رب کی طرف سے. تسہیل، تخفیف، تسہیل، نرمی کرنا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علیکم، تم پر، یعنی تم پر نرمی کرنا ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے تم پر. حیث، اس حیثیت سے، وسع فی ذالک، وسع فی ذالک، اس نے اس میں توسیع دی ہے، یعنی کہ گنجائش رکھی. ولم یحتم واحدا منہما، اور اس نے کہ ایک کو ان میں سے واجب نہیں کیا، ان میں سے ایک کو واجب نہیں کیا. قصاص دینے، قصاص سے معافی، دیت، قصاص بھی واجب ہے تو قصاص معاف کرتے پھر دیت واجب. کیا؟ ایک کو ان میں سے واجب نہیں کیا. کما حتم علی الیہود القصاص، جیسے یہود پر قصاص واجب کیا، یہود پر، وعلی النصارى، اور عیسائیوں پر الدیۃ، دیت کو واجب کیا. ایسا مومنین پہ نہیں کیا، بلکہ دونوں، ایک قصاص لے، اگر قصاص معاف کرے تو دیت، تو وہ بھی واجب یا پھر دیت. تو ایک واجب یہودیوں پر تھا اور ایک واجب عیسائیوں پر دیت واجب تھی اور یہودیوں پر قصاص واجب تھا. مومنی کے لیے یہ ہے کہ قصاص ان سے لے، ٹھیک ہے، یا پھر معاف کر دے اپنے بھائی کو، تو پھر کیا ہے؟ دیت. فمن اعتدی، پھر جو زیادتی کرے، یعنی ظلم القاتل بان قتلہ، پس جو زیادتی کرے یعنی قاتل پہ ظلم کرے، بین طور کے اسے قتل کر دے، بعد ذالک،
العفو بھی معاف کرنے کے بعد، جب وہ معاف کر دے، اب معاف کرنے کے بعد پھر قاتل کو قتل کر دے تو یہ حد سے بڑھ گیا، یہ کیا گیا، اب یہ ظالم ہو گیا، ہم یہ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے یعنی مؤلم فی الآخرہ، آخرت میں دردناک عذاب ہے، بالنار، کس کے ساتھ، آگ کے ساتھ، یا دنیا میں قتل کے ساتھ، دنیا میں یہ بھی قتل کیا جائے تو اس کے لیے کیا ہے، یہ دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے فی القصاص، قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے، یعنی بقاؤن عظیم، شاعر کہتے ہیں بقاؤن عظیم، تمہارے لیے قصاص میں بقائے عظیم ہے، بڑی زندگی ہے، بڑی۔ تو اب کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ عظیم کس کا ترجمہ کیا، تو کہتے ہیں یہ جو حیاتن میں تنوین ہے نا، یہ تنوین سے ہی حاصل ہوا، یہ تنوین تنکیر ہے اور اس سے تعظیم حاصل ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، یعنی یہ تنوین تعظیم کی ہے، کس کی ہے، تو حیات بقا اور عظیم، تمہارے لیے قصاص میں بقائے عظیم ہے، بڑی بقا ہے، اے عقل والو، ذوی العقول، اے عقل والو، اے عقل والو، لأن القاتل اذا علم انه يقتل ارتدع فحيا نفسه من اراد قتله فشرع لكم لعلكم تتقون القتل مخافة القوت، کہتے ہیں کیونکہ قاتل جب جان لے، قاتل جب جانے کہ اسے قتل کیا جائے گا، میں قتل کروں گا تو اسے، جب یہ جانے کہ مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو وہ رک جائے گا قتل کرنے سے۔ یہ اصل جو ہے نا سزائیں رکھی گئیں، کیوں رکھی گئیں، یہ جرم ہی نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بات جو ہے نا یہ لبرل ہو گئے، یہ دوسری ہو گئی تو شریعت پہ بات کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول پہ بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نے سزائیں رکھی ہیں، یعنی یہ کتنے ناواقف لوگ ہیں۔ ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ملک کی بقا کے لیے کیا رکھی جاتی ہیں، سزائیں، لوگ ڈر کے یہ کام نہ کریں، جرم نہ کریں، کیا نہ کریں، اگلے کی عزت محفوظ ہو، ملک نظام ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، معاشرہ ٹھیک ہو، تو یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، کیا تو پھر تمہیں بھی قتل کیا جائے گا، تو پھر وہ بقا ہوگی، وہ بھی بچ جائے گا، اس کی زندگی بچے گی، تو ارتدع، وہ رک جائے گا، کیا کرے گا، جب اسے پتا ہو یہ سزا ملنی ہے، یہ سزا قتل کروں گا مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ رک جائے گا، فحیا نفسہ، پھر وہ اپنے نفس کو بھی زندہ رکھے گا، یعنی اپنے نفس کو بھی بچا لے گا کہ پھر وہ قتل نہیں ہوگا اس کے بدلے، ومن اراد قتلہ، اور اس کو بھی جس کا قتل کرنے کا وہ ارادہ کرے گا اس کو بھی بچا لے گا، اس کو بھی اپنے آپ کو بھی بچائے گا اور اس کو بھی بچائے گا۔ فشرع لکم، پھر اللہ پاک نے تمہارے لیے یہ مشروع کر دیا، تمہارے لیے قصاص مشروع کیا، تو لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل سے بچ جاؤ، مخافۃ القوت، قصاص کے خوف سے، کسے، قصاص کے خوف سے کہ قصاص لیا جائے گا تو اس کے خوف سے تم قتل سے بچ جاؤ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔